ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو تم کو اللہ محبوب بنا لے گا، اور جس کو محبوب بنا لے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو قوم کی اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہتا ہوں، یہ بڑا خطرناک نشہ ہے، اور ایک بات خاص طور پہ کہوں، اس کو بھی دھیان میں رکھیں۔ دیکھو، کتنے بھی محنت کرو، کتنا بھی چکر چلاؤ، کتنی بھی مصیبت اٹھاؤ، شادی اسی سے ہونا ہے جو قسمت میں لکھی ہے۔ یہ خاص بات ہے، اس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی جو قسمت میں نہیں ہے۔ یہ اپنا ایمان ہے۔ جو تقدیر کو نہیں مانتا اس کو فرعون کہا گیا، فرعون ہے وہ۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری۔ اب بتاؤ، ایک چیز یہ رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے دو راستے ہیں، ایک سیدھا عزت کا راستہ ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ذلت کا، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ ملنا وہی چیز ہے، کس راستے جانا چاہیے؟ بولو، عزت۔ ملنا تو وہی ہے نا، تقدیر میں جو لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ یہ جو بہت اٹھ پٹانگ حرکت کرتے ہیں نا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جلدی کرو جلدی، ارے تیری تقدیر میں جب لکھا ہے اسی دن ہوگا۔ ہم نے تو ایسی بھی شادی ایک دیکھی ہے میں نے اپنے بچپنے میں، کہ ہم بارات میں گئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے وہ دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، اور اسی دولہے کو صحرا پہناتے ہوئے جو شخص بارات میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا، فیملی کے ساتھ، تو دلہن کی بہن اس کو پسند آ گئی، یعنی جو اپنی فیملی لے کر آیا تھا، تو اس نے کہا یار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس غریب کی ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو دوسری کی بھی ہو جائے، اس کے لیے میرا بیٹا حاضر ہے، چلو ایک کی بجائے دونوں کو صحرا باندھ دو اور دونوں کی شادی کر دو۔ دیکھو، کبھی اس نے آنے سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس تاریخ کو شادی ہوگی اور اس کی اسی تاریخ کو شادی ہوگی، یعنی وقت آ گیا تو نہ بارات کی ضرورت، نہ ہلدی کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، کسی رسم کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے بھی واقعات ہم نے سنے کہ دولہا آ کر کے بیٹھ گیا، صحرا بندہ، قاضی بیٹھ گیا، بارات سجی ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ ہوا کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ تقدیر میں نہیں لکھی تھی۔ صحرا باندھنا تمہارا کام ہے، کسی کو کسی کے مقدر میں باندھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ جس کی قسمت میں جو لکھ دیتا ہے اس کو وہی مل کر کے رہتا ہے، اور جس وقت ملتا ہے اسی وقت مل کر کے رہتا ہے۔ تو یہ جو اود مات مچاتے ہیں نا لڑکے لڑکیاں، جلدی کرو، نہیں، ٹائم آئے گا بالکل اسی وقت ہوگی۔ اور میرے اللہ کو تو ملانے کی شان آتی ہے، میرے اللہ کو ملانے کی شان آتی ہے۔ دیکھو، زلیخا لکھی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں، ہے نا؟ کس کی تقدیر میں لکھی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور زلیخا کہاں کی تھی؟ حضرت زلیخا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ یمن کے بھی آگے کی رہنے والی تھی۔ کہاں کی؟ یمن کی آگے رہنے والی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کے تھے؟ ملک شام کے تھے۔ اور قدرت میں ملانا کہاں تھا؟ ان کو مصر میں۔ تو زلیخا کو مصر پہنچایا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ کی بیوی بنا کر۔ ملنا کس کو ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اور پہنچایا کہاں؟ بادشاہ کی۔ لیکن جب بادشاہ کی بیوی بن کر آئی، دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت زلیخا نے کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ وہ پاگل ہو گئی تھی خواب دیکھ کر ہی، حسن یوسف دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ یہاں قربان میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، حسن یوسف دیکھ کر کوئی پاگل ہوتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر پاگل اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ ارے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کا بادشاہ خریدنے آ گیا۔ حسن یوسف کو دیکھا تو بادشاہ مصر خریدنے آ گیا۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، صرف سنا تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی بکنے کے لیے آ گیا۔ حسن
یوسف پہ لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ پہ لوگ بکنے آتے ہیں۔ حسن یوسف پہ انگلیاں عورتوں کی کٹتی ہے، حسن مصطفیٰ پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے۔ میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔